اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے لے کر 39 نمبر تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 28 سے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہاں آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں، پہلی موت سے مراد ہے عدم نست یعنی نہ ہونا، یعنی کہ جب انسان کی روحیں وہاں تخلیق ہو چکی ہیں عالم ارواح میں، تو اس کے بعد وہ اس کی موت ہی کہلاتی ہے۔ وہ پہلی موت ہے کہ وہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر پہلی زندگی جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کے مرتا ہے، تو 2 موتیں ہو گئی۔ اور پھر جب موت سے دوبارہ اٹھے گا تو یہ آخرت کی زندگی ہوگی، یہ دوسری زندگی ہو گئی۔ یعنی کہ پہلے انسان کچھ نہیں تھا، پہلی موت، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پہلی زندگی، پھر فوت ہوگا اس دنیا میں، دوسری موت، اور پھر آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ اس کی دوسری زندگی۔ تو یہ جو کہتے ہیں، اس قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی جمعرات کو روحیں آتی ہیں واپس دنیا میں، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی بھی نفی فرما رہا ہے کہ 2 موتیں اور 2 زندگی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی تصور قائم نہیں کرنا چاہیے، جو کہ غلط تصورات ہیں، شرک پر مبنی ہے، کفر پر مبنی ہے، کیونکہ یہاں 2 زندگیاں ہیں اور 2 موتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے کہ جی روح آ گئی اور روح جو ہے وہ ختم دلانے کے بعد کھانے کھا رہی ہے اور روح کو ثواب پہنچ رہا ہے کھانے کا اور ختم دلایا جا رہا ہے، اور روحیں آتی ہیں گھر والوں کے پاس اور جمعرات کو، اور الگ الگ سے کانسیپٹ جو ہندوؤں سے اڈاپٹڈ ہیں وہ ہمارے یہاں بنائے ہوئے، تو وہ سب غلط ہیں۔ روح کا آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ روح اگر نیک ہے تو وہ جنت کے ایک باغ میں ہے اور وہاں کا کھانا کھا رہی ہے، اس کو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں درکار، وہ کبھی آنا ہی نہیں چاہتی۔ اور جو بری روح ہے، جو عذاب میں ہے جو روح، تو وہ وہاں پر قید ہے، وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی، فرشتے اس پہ مامور ہیں، نکلنے ہی نہیں دے سکتے۔ تو وہ دونوں حالتوں میں، چاہے اچھی روح اچھے حالات میں رہنے والی روح ہے یا برے عذاب میں رہنے والی روح ہے، روح کا واپس آنا ناممکن ہے، الا یہ کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ روحوں کو جسموں میں داخل کرے گا اور جسموں کو بھی دوبارہ تخلیق کر دے گا، کیونکہ جسم تو مٹی ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمارے لیے ہر طرح کی معدنیات، گیس، پیٹرول، خزانے اور دھاتیں اور کس طرح کی نعمتیں جس کو انسان قیامت تک بھی برتتا رہے گا، نکالتا رہے گا، تو اس کی کمی نہیں ہوگی، الا یہ کہ اللہ اپنے عذاب کو لے آئے یا عذاب کی وجہ سے کسی چیز کی کمی کر دے یا زیادتی کر دے، تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہ ہمارے لیے رکھ دیں، اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر یعنی اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان کو بنایا اور ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں،
اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت جو ہے وہ 500 سال ہے. ٹھیک ہے، 500 سال ہے ایک آسمان سے. اگر دوسرے آسمان تک انسان جانا چاہے تو اس کی مسافت 500 سال ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہم آگے جب پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو آسمان ہے اس سے پہلے جو ہے زمین بچھائی گئی، زمین کی تخلیق کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. یہ ہمیں آگے جا کے معلوم چلے گا جب ہم باقی آیات پڑھیں گے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طرح سے 7 زمینیں بھی ہیں، اور زمینیں بھی 7 ہیں. اور جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے صحیح بخاری میں کہ جس کسی نے کسی کی زمین کا ایک بالش حصہ بھی قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق گلے میں پہنائے گا. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. آپ یہ دیکھیں کہ جو کسی کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے گردن میں 7 زمینوں کے طوق ڈالیں گے. اب اس کی کیا شکل ہوگی، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جہنمی کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ 3 دن تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ فاصلہ ختم نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہ معاملہ ہے، کیونکہ پھر وہ انسان بھی یہ ہمارے جو آج جس طرح ہماری جسامت ہے اور کندھوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ پھر نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم کا عذاب جتنا شدید ہوگا اسی حساب سے انسان کو بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تخلیق کرے گا، جہنم کے لیے اور جنت کے لیے بھی. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بچھائی ہمارے لیے، اس میں تمام چیزیں پیدا کی، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور ایسا بنایا کہ تم اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں دیکھتے، کوئی پھٹاؤ نہیں دیکھتے، کوئی ادھیڑا ہوا پن نہیں دیکھتے، کوئی پھٹا ہوا پن نہیں دیکھتے. یہاں تک کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسا خوبصورت اور ٹھیک ٹھاک بنایا ہے کہ کوئی تمہیں اس میں برائی نظر نہیں آئے گی، تمہاری نظر ہی واپس ذلیل ہو کر لوٹ آئے گی. آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا، بعض اوقات ہم لوگ اکثر کر بول جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ کا خلیفہ نائب نہیں ہے. انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کا خلیفہ ہے، دوسرے انسانوں کا نائب ہے. نعوذ باللہ، اللہ کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ایسی مخلوق تو پیدا کیوں کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کے لیے موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات فرشتوں نے اس لیے کہی کہ فرشتوں کو ایکسپیرینس تھا جنات کی وجہ سے. فرشتوں کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، ان کے پاس ایکسپیرینس تھا. تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے، خون بہائے؟ کیونکہ وہ جنات کو یہ معاملہ کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، کیونکہ زمین پر پہلے جو بسیرا تھا وہ انسانوں سے پہلے جنات کا تھا، اور جنات جو ہیں وہ اس زمین پر آباد تھے اور ان کے کنبے قبیلے سب تھے، تو وہ آپس میں جو جنگ و جدال اور خون بہاتے تھے. اس بنیاد پر فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ بھی مخلوق یہی کام نہیں کرے گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی کہ تم، اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، ان کے پاس بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. پھر آیت نمبر 31 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ.
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزوں کے نام تھے اور جتنی بھی اور چیزیں تھیں جو برتنے کی تھیں اس دنیا میں، ان کے نام بتا دیے. کھانے پینے کی اشیاء لے لیں، برتنے کی سامان لے لیں اور چیزوں کو لے لیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سارے نام سکھا دیے القاد و الہام کے ذریعے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو کہ فرشتوں کے علم میں بھی نہ تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی واضح کر دی، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کر دی کہ فرشتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو علم انسان کو دیا گیا ہے وہ دنیا میں چلنے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے کافی زیادہ واضح ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پورا پہلے سے ہی تیار کر دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 32 میں، ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے تو اس پر فرشتوں نے فوراً اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اللہ ہمیں تو جتنا علم تو نے عطا کیا ہے ہمارے پاس بس وہی ہے، باقی تو سارے کا سارا علم جو ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے اور آپ ہی حکمت والے ہو اور آپ ہی علم کے جاننے والے ہو. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب نام بتا دو. جب نام بتا دی حضرت آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، مجھے ہی پتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے اور کس چیز کے بارے میں کیا چیز حکمت رکھتی ہے وہ تمہیں نہیں پتا، اور سب کچھ میرے ہی علم میں ہے، جو تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، فرشتے ہوں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اللہ کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے پلیٹ میں ایک کھانا پڑا ہوتا ہے نا، کتنا محدود سا ہوتا ہے، پلیٹ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں کھانا ہوتا ہے تو ہم پورے کمرے میں ایک بیٹھے ہوئے تو ہماری نظر اٹھاتے ہیں تو پورے کمرے میں بھی گھومتی ہے. تو ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے جیسے پلیٹ میں رکھی ہوئی، جیسے ہمارے سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں ایک پلیٹ میں رکھ لیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ آیا ہے اور اپنے علم سے وہ ہر چیز کو بہت قریب سے جانتا ہے اور اس کے بہت قریب ہے. آیت نمبر 34 میں ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے بیسکلی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا اور اس میں روح پھونک دی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو انوائٹ کیا، فرشتوں کو اور جنات کو بھی. تو جو ابلیس تھا وہ بیسکلی جن تھا. لوگوں کے ہاں یہ بہت پرانی بات ایک چلی ہوئی آ رہی ہے کہ وہ فرشتہ تھا ابلیس. وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ کلیئرلی آیت میں پتہ چل جائے گا کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا. البتہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ کافی، اللہ تعالیٰ نے اعزازاً اسے فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا. اعزاز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کیا ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا. لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حسد اور تکبر یہ وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب
سب سے پہلے ابلیس نے کیا. اور یہ کتنا لعنت زدہ کام ہے کہ تکبر اور حسد اور غرور یہ ایسی چیز ہے کہ جو شیطان سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ تخلیق ہوئی اور اس نے یہ کام سب سے پہلے کیا. تو اس لیے ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. جب بھی کسی کی اچھی چیز دیکھیں اسے دعا دیں, ماشاءاللہ کہیں, تبارک اللہ کہیں ساتھ میں, کہ نظر نہ لگے اور حسد نہ ہو جائے, اور کبھی کسی چیز سے حسد نہ کریں, دعا دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح عطا فرمائے گا. پھر آیت نمبر 35 میں, اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہے کھاؤ پیو. حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو جنت میں ہر طرح کی جو ہے سہولتیں میسر تھیں. ان کو جو ہے لباس بھی خوبصورت سے خوبصورت میسر تھا, نہ دھوپ ہوتی تھی, نہ کھانے پینے کی کمی ہوتی تھی, ہر طرح کے کھانے پھل ہر چیز ان کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوتی تھی, نہ انہیں کوئی نوکری کرنی پڑتی تھی, نہ مشقت کرنی پڑتی تھی, وہ بس عیاشی کی زندگی مزے سے گزار رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا گھومو پھرو اور جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن ایک خاص اسپیسیفکلی درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. ظالم کا مراد یہ شرک کے لیے بھی آئے گا آگے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو شرک کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. بیسیکلی وہ اپنی ذات پر ظلم ہے جو شرک کر رہا ہوتا ہے. اور اس درخت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا, کوئی اور کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث نے نہیں بتایا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. بہرحال وہ ایک درخت تھا, اس کے سامنے اس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہاں مت جانا اس درخت کے قریب. بس یہ ایک امتحان تھا حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ اگر جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے. بہرحال اس درخت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ گندم کا درخت تھا کہ گندم کھایا اور پھر وہ جو ہے دوسری چیزوں کی طرف اور لے جاتے ہیں, تو یہ چیز بتائی نہیں گئی کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. آیت نمبر 36 میں ہے, لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ, یعنی اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ جانتا تھا, اللہ تعالیٰ تو پہلے سے کہ یہ بہکائے گا. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا ہر چیز کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ بھئی یہ درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ہے اور باقی جو ہے تم سب جگہ کھاؤ پیو گھومو پھرو, اور ان کو پہلے سے بتا بھی دیا. لیکن شیطان نے کیا کیا, جیسے کہ اس کو بغض تو تھا انسانوں سے, وہ اس انسان سے حضرت آدم سے جو ہے اور حضرت بی بی حوا سے جیلس تھا. تو اس نے کہا کہ شیطان نے ان کو بہکایا اس طریقے سے کہ تم اس درخت کے قریب جاؤ اور جو بھی اس کا پھل ہے یا جو جس چیز کا بھی وہ درخت تھا اس کو تم کھا لو, تو اس سے کیا ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ رہو گے اور یہ جنت میں سے کبھی بھی تمہیں, اس جنت میں بھی تمہیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی, تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ امر ہو جاؤ گے, یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس چیز میں زندہ ہو جاؤ گے. تو یہ شیطان نے کیا, اور جب یہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب یہاں جنت سے اتر جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اس سے مراد شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اور انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اب آپ زمین پہ جائیں اور یہاں پر آپ کو ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے, اور میں پھر آپ کو جو باتیں بتاؤں گا اور آپ کو جو حکم بھیجوں گا وحی کے ذریعے سے, تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتے جانا. پھر آیت نمبر 37 میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
دیکھیے یہ پہلا حصہ آ رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو توبہ قبول نہیں کر رہے تھے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کی جو ہے وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ اس آیت نمبر 37 کو آپ پڑھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں۔ کیا سیکھ لی؟ آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 میں توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمہ سیکھ لیا تھا، وہ چیزیں سیکھ لی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی کے طور پر اور دعا کے طور پر مانگی، جو ہم آگے چل کے سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، توبہ ان کی قبول کر لی، جیسے کہ یہاں آیت نمبر 37 میں بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اس کے مقابلے میں جو ہم سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، وہ جو دعا ہے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، حضرت بی بی حوا نے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کے پڑھنے پر معاف کر دیا۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یہ روایت بالکل بے سند ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ کبھی نہیں پکڑا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا ہی رہا ہے، بغیر کسی واسطے یا وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یا اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یا اپنے کسی نیک کام کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے جو خاص اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، یا کسی سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو صرف یہ احادیث سے وسیلے کی 3 شکلیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے۔ باقی کسی بزرگ کا، کسی پیغمبر کا، کسی اور کا واسطہ وسیلہ جائز نہیں ہے، قرآن اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا، اتار دیا، اور شیطان کو بھی وہاں سے اتار دیا اور کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب جب تمہارے پاس میری ہدایت یعنی وحی پہنچے تو اس کی تابع داری کرنا، تو تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی کہ نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر وحی کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور انہیں ان کی مدد بھی فرمائی، ان کو دنیا میں رہنے کے، برتنے کے ساری چیزیں بھی سکھائیں جو کہ کافی پہلے حضرت آدم سیکھ چکے تھے۔ پھر انہیں برتنے کا وقت آیا تو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے سے ان کو برتا، اور ہدایت پہنچتی رہی، وحی پہنچتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا جو ہے وہ اپنی زمین پر وقت، اپنی میعاد پوری کر کے اور پھر واپس جنت کے ہی مصدق ٹھہرے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اور اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے، اصل میں اللہ کی رحمت اور رہنمائی کی وجہ سے۔ پھر واپس ہمارے ماں باپ سے جو غلطی ہوئی، انہوں نے دنیا میں آ کر اپنا ٹائم گزارا، توبہ کی، اللہ نے قبول کی، پھر نیک اعمال کیے، اللہ کی حکموں کی پیروی کی، اور پھر واپس جنت میں چلے گئے۔ تو اب ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں، تو ہم جنت سے ہمارے ماں باپ نکلے تو اب ہمیں بھی واپس وہیں جانا ہے جہاں ہمارے ماں باپ جنت میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی واپس انہی کے پاس جنت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں. جھٹلانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے یا آپ حدیث کو نہیں مانتے. جب ہم عمل بھی نہیں کرتے نا اس کے اوپر ایک خاص حد تک کہ جب ہمیں کوئی دوسرا بھی اس کی تبلیغ کر دے, ہم قرآن سے اس بات کو سن لیں, حدیث سے اس بات کو جان لیں اور پھر بھی ہم اس پر عمل نہ کریں, تو یہ بھی انکار میں آتا ہے, جھٹلانے میں آتا ہے, کفر میں آتا ہے. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا, جھٹلانا, انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جب ہمیں قرآن کی کسی بات کا پتہ چل جائے, کسی چیز کے حکم کا ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چل جائے, تو پھر ہمیں اسے جھٹلائیں گے اگر, تو ہم بھی اس زمرے میں کفر میں داخل ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کفر و شرک و بدعت ہر طرح کی گندگیوں سے پاک رکھے, ان سے بچا کر رکھے, ہماری اصلاح فرمائے اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آج کا تفسیر آیت نمبر 39 تک ہے, یہ ختم ہوئی. انشاءاللہ کل آیت نمبر 40 سے آگے تک تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ سبحانہ تعالی اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, بھول چوک ہو گئی, تو اللہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے, اور جو نیک بات ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی, عمل کرنے کی, دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے توشائے آخرت بنائے. اور ہمیں اس قرآن اور احادیث کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لینے کی, جکڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کے ذریعے سے, اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرما دے. آمین ثم آمین.